السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ امیر چچی لندن سے آئی اور اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ گاؤں میں سب لوگ میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ میں بیاہ کر لندن چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرے آنے سے پہلے ہی بیڈ پر میرا نام مہوش ہے۔ ہم لوگ فوٹا باز کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بہنوں میں سب سے بڑی میں ہوں، اور مجھ سے 2 سال چھوٹی مریم ہے، اور مریم سے 2 سال چھوٹی ہیرا تھی۔ باقی عام لوگوں کی طرح میرے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بھی ایک بیٹا ہوتا۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب مریم کی پیدائش متوقع تھی تو انہوں نے بیٹے کے حصول کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی۔ جو بھی پیر فقیر کوئی عورت بتاتی، اماں اس کے در پر ضرور جاتی، مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ مریم کی پیدائش کے بعد اماں اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ بیٹا یا بیٹی دینا پیروں فقیروں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اماں ابا نے اس چیز پر سمجھوتا کر لیا تھا کہ ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی لکھی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ارد گرد غربت ہی دیکھی تھی۔ میرے دونوں ماں باپ اپنے چھوٹے سے کنبے کی پرورش کرنے کے لیے خوب محنت کرتے تھے۔ ابا گاؤں میں کچھ لوگوں کی زمینوں پر حصے پر مزدوری کرتے تھے، اور اماں سلائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی۔ گاؤں میں کسی کے گھر بھی شادی ہوتی تو اضافی کام کے لیے اماں کو بلا لیا جاتا تھا۔ رضائیاں دھونے کا کام ہوتا یا سلائی کرنے کا، دانے بنانے ہوتے یا کوئی بھی اور کام، غرض اماں چھوٹا بڑا ہر کام کر لیا کرتی تھی، اور اسی طرح ہمارے گھر کی گزر بسر چل رہی تھی۔ میرے دادا دادی وفات پا چکے تھے، اور میرے ابا 2 ہی بھائی تھے۔ مگر قسمت کا چکر دیکھیے کہ میرے چچا منور نے کیسی روشن قسمت پائی تھی۔ چچا اپنی قسمت آزمانے کے لیے پہلے زمانوں میں جب دادی زندہ تھی تو دادی کا کچھ زیور بیچ کر ڈنکی لگا کر یونان چلے گئے تھے۔ یونان میں کچھ عرصہ محنت مزدوری کر کے چند پیسے کمانے کے بعد چچا نے وہاں سے لندن کا رخ کیا۔ جب سے چچا گئے تھے کبھی واپس لوٹ کر پاکستان نہیں آئے تھے، حتیٰ کہ دادا یا دادی کی وفات پر بھی وہ پاکستان واپس نہیں آئے تھے۔ انہوں نے وہیں لندن میں اپنی پسند سے ایک پاکستانی عورت سے شادی بھی کر لی تھی، اور سنا تھا کہ ان کی اولاد بھی تھی۔ دونوں بھائیوں کی قسمت میں مشرق مغرب جیسا فرق تھا۔ ایک آسمان کے تاروں کی طرح چمک رہا تھا اور دوسرا مٹی کی طرح، بس دوسروں کے قدموں میں تھا۔ چچا نے کبھی پاکستان فون بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب رشتہ داروں کو منہ لگاؤ تو ان کا ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ لہذا چچا ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہی رہے، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی سے بھی ہاں کبھی کبھار عید بکر پر فون کر لیا کرتے تھے، وہ بھی 1 یا 2 منٹ کے لیے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ خیر، انہیں اگر اپنی امیری میں فرصت نہیں تھی تو یہاں غریبی میں کون سا کسی کے پاس فرصت تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ ایسے وقت میں اماں ابا کو میرے رشتے کی فکر لگ گئی تھی۔ اماں اور ابا دونوں نے اپنے جاننے والوں سے اور ارد گرد میں میری رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ دونوں ہی اب منتظر تھے کہ کب میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ مجھے رخصت کر دیں اور ان کا کچھ بوجھ تو ہلکا ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ میرے لیے کوئی رشتہ آتا یا میری کہیں بھی بات چلائی جاتی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے، میرے گھر والوں کو، بلکہ پورے گاؤں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ میری چچی پاکستان آئی تھی۔ اس دن اچانک صبح کے وقت ابا کو لندن سے چچا کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا چچی پاکستان آ چکی ہے
اور اب وہ تمہارے گھر آنا چاہتی ہے، لہذا اپنے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دو تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ابا نے چچا کو گھر کا ایڈریس تو بتا دیا، لیکن اماں ابا خود حیران اور پریشان تھے کہ یہ اچانک سے آج سورج کس سمت سے نکلا ہے۔ خیر اماں ابا تو دونوں بھوکھلائے پھر رہے تھے۔ اماں گھر کو سنوار رہی تھیں اور ابا کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے۔ دونوں اپنی بساط کے مطابق آنے والے مہمان کی خاطر مدارت کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ کاموں میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ اماں کو یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ آخر چچی ہمارے گھر کیا کرنے آ رہی ہیں، اور وہ بھی اتنے عرصے بعد۔ خیر مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے ٹھنڈی بوتلیں گھر میں منگوائی گئیں، اچھے والے بسکٹ بھی منگوائے گئے، اور اماں نے چائے کا بندوبست بھی کیا۔ اتنے میں چچی ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ ہم تینوں بہنیں ایک کمرے کی کھڑکی سے باہر گلی میں جھانک رہی تھیں جب ایک بڑی سی سیاہ گاڑی میں ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے بنی سنوری خوبصورت عورت نکلی۔ اس عورت نے خوبصورت سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سیاہ رنگ کا خوبصورت چشمہ اتارا اور اسے اپنے سر کے بالوں میں ٹکایا، اور کچھ حیرت اور کچھ نخوت سے گلی میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ کچھ پل ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ دروازے میں داخل ہو گئے۔ وہ اماں ابا سے نہایت دھیمے لہجے میں ملے۔ اماں نے انہیں اندر کرسی پر بٹھایا، جس کے اوپر اماں نے پیٹی سے نکال کر نیا کور بھی چڑھا دیا تھا۔ اماں نے ہم تینوں بہنوں کا بھی باری باری چچی سے تعارف کروایا۔ ہم تینوں بہنیں تو آنکھیں پھاڑے بس چچی کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ سفید گوری رنگت، کندھوں تک کاٹے کے بال اور بالوں میں لگایا ہوا سیاہ چشمہ، اور تو اور چچی کے ہاتھ اور پاؤں اس قدر سفید تھے کہ میری نظر بار بار بھٹک کر ان کے پاؤں پر چلی جاتی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کسی انسان کے پاؤں اس قدر صاف ستھرے اور خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاؤں دیکھنے کے بعد میں نے ایک نظر اپنی ماں کے پاؤں پر ڈالی۔ سیاہ رنگت اور مٹی سے اٹے ہوئے پاؤں، بری طرح پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ پھر میں نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی ماں پر اس وقت بہت ترس آیا۔ ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں اس وقت نہ جانے کیا تھا۔ ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی، شکوہ تھا، یہ نہ جانے کیا تھا کہ میں زیادہ دیر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پائی۔ اماں نے چچی کو ٹھنڈی بوتل پینے کے لیے پیش کی، جسے پینے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تب ہم فوراً مجھے آنکھ کے اشارے سے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنانے چلی گئی اور چچی اماں سے باتوں میں مصروف تھی۔ اماں کسی رپورٹ کی طرح چچی کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چچی جو پوچھتی جا رہی تھی اماں بتاتی جا رہی تھی۔ میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ چچی اماں سے باتوں کے دوران بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں چائے بنا کر لے آئی۔ چچی نے ایک بھی بسکٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور صرف چائے کا آدھا کپ پیا۔ چائے پینے کے بعد چچی نے اماں ابا کے سروں پر ایک دھماکہ کیا۔ چچی نے اماں ابا سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ہم تینوں وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھیں، اور اماں ابا کی تو اس وقت وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کے چہروں سے اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ حیران تھے، پریشان تھے، یا پھر خوش تھے۔ کچھ دیر بعد چچی اپنی گڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ہم بہنیں برتن سمیٹنے لگیں۔ اماں کو نہایت افسوس تھا کہ ٹھنڈی بوتلیں منگوائیں اور اتنے مہنگے بسکٹ بھی منگوائے، اور انہوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پیسے ہی ضائع ہو گئے۔ جب ابا گھر سے چلے گئے تب اماں نے مجھے بتایا کہ چچی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں بھی اماں کی بات سن کر ہکی بکی رہ گئی تھی۔ مجھے اماں کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ چچی نے انہیں سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2 دن بعد دوبارہ آئیں گے۔ رات کو ابا واپس آئے تو اماں اور ابا میں دوبارہ اسی موضوع پر بات ہونے لگی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اماں سے پوچھا، تو پھر اماں
ابا آپ دونوں نے کیا سوچا ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ سوچنا کیا ہے، اتنا اچھا رشتہ ہے، تیری تو قسمت چمک گئی ہے۔ میں بھی سے اور تجھے کیا چاہیے؟ وہ اتنے امیر لوگ ہیں، تو ساری زندگی راج کرے گی ان کے گھر میں جا کر۔ میں بھی اس بات پر بہت خوش تھی، بلکہ یہ کہوں کہ میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہاں، ابا کو اس بات پر تھوڑا شک تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آگے پیچھے نہ کبھی فون نہ کبھی بات چیت، اور اب یہ لوگ رشتہ لینے پاکستان آ گئے۔ آخر کیوں؟ اتنے امیر لوگوں کو کیا لندن میں کوئی رشتہ نہیں ملا جو یہ اتنی دور پاکستان چلے آئے؟ کہیں خدا نہ خواستہ دال میں کچھ کالا نہ ہو۔ ابا کے دل میں کچھ اعتراض اور وسوسے تو تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اماں کی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ دونوں ہی میرا رشتہ یہاں کرنے پر رضامند تھے۔ خیر، اسی طرح 2 دن گزر گئے اور چچی اپنی بڑی سی کالی گاڑی میں دوبارہ ہمارے گھر آ گئیں۔ چچی مٹھائی کی ٹوکری ساتھ لے کر آئی تھیں۔ شاید انہیں امید تھی کہ اماں ابا نہ نہیں کریں گے، اور یہی ہوا بھی۔ اماں ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ چچی نے اماں ابا کا منہ پھیٹا کروایا اور مجھے ایک خوبصورت بڑی سی سونے کی انگوٹھی پہنا دی، اور کہنے لگی کہ وہ 2 ماہ بعد پھر آئیں گی، تب نکاح کی بات کریں گے۔ چچی چلی گئی اور یہ خبر 5 منٹ میں ہی پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ مہوش کا رشتہ لندن والی چچی کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا ہے، اور اب مہوش شادی کے بعد لندن چلی جائے گی۔ میں بہت خوش تھی اور من ہی من میں اپنی قسمت پر رش کر رہی تھی۔ میری بہنیں آتی جاتی مجھے چھیڑتیں، اور وہ بھی میری قسمت پر رش کرتیں کہ واہ مہوش، کیا قسمت پائی ہے تو نے۔ ارد گرد سے اماں کی ملنے والی جاننے والی خواتین آتیں اور سبھی اس بات پر حیران ہوتی۔ اسی طرح میری سہیلیاں بھی میری قسمت پر رش کرتی تھیں۔ گاؤں میں کسی نے لندن کا نام سنا بھی نہیں تھا، اور میں بیاہ کر لندن جانے والی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ بھی گزر گئے۔ 2 ماہ بعد چچی پھر اپنی لشکاریں مارتی گاڑی میں ہمارے گھر آئیں، اور ہفتے بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ انہوں نے اماں ابا کو بتایا کہ نکاح فون پر ہوگا۔ اس کے بعد وہ نکاح کے کاغذات اور میرا شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ لندن جانے کے لیے ضروری کاغذات بنوا سکیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے اماں ابا کو یہ تاکید بھی کی کہ انہیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے بیوی اور اپنے لیے بہو لینے آئی ہیں، اور وہی لے کر جائیں گی۔ اماں ابا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے خوشی خوشی چچی کی ہاں میں ہاں ملائی کہ جیسا آپ کہیں ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے بعد نہایت سادگی سے میرا فون پر نکاح ہو گیا۔ گاؤں والوں کے لیے فون پر نکاح ہونا بھی ایک نئی بات تھی۔ جو سنتا تھا وہ حیران رہ جاتا تھا کہ بھئی اگر دلہے کی ماں آ سکتی تھی تو دلہا بھی آ جاتا۔ بات تو یہ بھی ٹھیک تھی، جس کے جواب میں چچی نے اماں کو بتایا کہ ان کے بیٹے کامران کا لندن میں اپنا بزنس ہے، جسے وہ چھوڑ کر 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے بزنس کو ملازموں کے سہارے تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے، لہذا نکاح فون پر ہوگا۔ یوں میرا نکاح کامران کے ساتھ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ دل میں ایک انجانے سے جذبات ابھر رہے تھے جو ایک اندیکھے انجانے شخص کے لیے تھے جو میرا شوہر تھا۔ یہ خیال ہے میرے دل کو گدگدا رہا تھا کہ میں لندن چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر کا وہاں اپنا بزنس ہے۔ میں اتنی خوش تھی کہ جب بھی کبھی آئینے کے سامنے سے گزرتی تو کھڑی ہو کر اپنے آپ کو ضرور دیکھتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر میں مسکراتی اور سوچتی کہ واہ مہوش، تو نے اتنی اچھی قسمت دے کر جو ہے تو پیدا ہوئی ہے، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا۔ اور اس دوران خدا کا بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی جس نے اچانک ہی میری قسمت کو آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا تھا۔ خیر و عافیت سے نکاح ہو گیا۔ چچی میری نکاح کے کاغذ اور میرا شناختی کارڈ لے کر چلے گئے کہ اب ان کو ضروری کاغذات بننے کے لیے دینے ہیں۔ یہ کاغذات بننے میں تقریباً 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ چچی تو چلی گئی، اور کیسے یہ 1 ماہ نہ جانے کب خوابوں خیالوں کو سجاتے ہوئے گزر گیا۔
مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ 1 ماہ بعد چچی واپس آئی۔ ان کے ہاتھ میں میرے لندن جانے کے کاغذات تھے اور میرا ویزا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کل دوپہر کو یہاں سے روانگی ہوگی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لندن لے جائیں گی۔ اماں اور ابا میری بہنوں سمیت سب حیران پریشان بھی تھے اور خوش بھی تھے۔ اماں بار بار مجھے گلے لگا کر آتے جاتے میرا ماتھا چوم رہی تھی۔ یوں اگلے دن دوپہر کو میں ماں باپ کی دعاؤں میں بہت امیدوں اور خوابوں کو آنکھوں میں سجائے ہوئے چچی کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ہوائی جہاز دیکھا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ بڑا تھا۔ ہوائی جہاز کی طرف جاتے ہوئے میرا دل یوں کانپ رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ ہوائی جہاز کے اندر داخل ہونے پر پتہ چلا کہ وہاں تو سبھی لوگ چچی جیسے تھے، سفید گوری رنگت کے لوگ جو شکلوں سے ہی امیر دکھائی دے رہے تھے۔ اور تو اور اکثر لوگ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ میں من ہی من میں افسوس کرنے لگی کہ ہائے مہوش، تم لوگوں نے کہاں زندگی گزار دی۔ خیر جہاز میں ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور بہت لمبی پرواز کے بعد آخر کار ہم لندن پہنچ گئے۔ پورے سفر کے دوران چچی نے مجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں بلایا۔ وہ یا سو جاتے یا اپنے فون میں مصروف ہو جاتی یا کوئی اخبار یا میگزین پڑھنے لگ جاتی۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ یہ کوئی محلوں جیسا بہت بڑا گھر نہیں تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ میں حیران پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی ہی نہیں تھیں۔ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک ملازمہ کے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ چچی کے بچے کتنے تھے، نہ ہی میری ان سے کوئی سوال پوچھنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی چچی ایک طرف کو مڑی جہاں قطار میں 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے کے دروازے پر چچی نے کھڑے ہو کر کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، اندر جاؤ، الماری میں نئے کپڑے بھی ہیں، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں اندر داخل ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ چچی نے ہی آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر کمرے میں ایک طرف بنی ہوئی الماری کی طرف آئیں۔ انہوں نے الماری کھولی اور اس میں سے ہینگر میں لٹکے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکالا اور مجھے پکڑا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ واش روم ہے، جاؤ نہا لو۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ سے وہ کپڑے تھامے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کمرہ اور اس کا باتھ روم بہت ہی خوبصورت تھا۔ شاور کے نیچے نہاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اماں ابا کے گھر ہم پہلے بالٹی سے ٹب میں پانی بھرتے تھے اور پھر پیڑھی پر بیٹھ کر نہاتے تھے، اور یہاں تو ٹھاٹھ ہی کچھ اور تھے۔ باتھ روم کی دیواروں پر بھی بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ واہ مہوش، تو نے کیا قسمت پائی ہے۔ میں نہا کر جیسے ہی باہر نکلی تو بیڈ پر ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یکدم اس کی طرف دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور کچھ نہیں سوجھا تو میں نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر گردن کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھر کہنے لگا کہ میں کامران ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ آؤ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے چھوٹے موٹے سوال پوچھنے لگا، میری اماں ابا کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ہمارے گاؤں کے بارے میں۔ اسی طرح ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور چچی نے دروازہ کھول کر کہا، تم دونوں آ جاؤ باہر، کھانا تیار ہے۔ کامران نے کہا، اچھا امی ہم آتے ہیں۔ تو چچی دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی اور اب میں منتظر نظروں سے کامران کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اٹھے اور ہم دونوں باہر کھانا کھانے جائیں۔ مجھے اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پایا تو کامران مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے اگلے جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی جب اس نے مجھ سے مسکرا کر کہا، مہوش میری ویل چیئر ذرا ادھر لانا۔
اس نے جب اشارہ کیا تھا، میں نے کمرے کے اس کونے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک ویل چیئر پڑی تھی۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی کامران کی طرف دیکھتی تو کبھی اس ویل چیئر کی طرف۔ پھر میں جیسے ایک خواب کے عالم میں چلتی ہوئی ویل چیئر کی طرف گئی اور اسے دھکیل کر بیٹھ کے اس طرف لائی جہاں کامران بیٹھا ہوا تھا۔ کامران میرے ہاتھ کے سہارے سے بیڈ سے کھسک کر ویل چیئر پر خود ہی بیٹھ گیا اور پھر مجھے کہنے لگا چلو۔ اب وہ خود ہی ویل چیئر کو چلا کر باہر کی طرف جانے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ سب نے اکٹھے بیٹھ کر ہنسی خوشی کھانا کھایا اور میں ان سب کے درمیان بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کون سا کھیل کھیلا تھا۔ اب میں سارا کھیل سمجھی تھی کہ چچی اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے لندن سے پاکستان کیوں آئی تھیں۔ میں نے بمشکل کھانے کے 2-4 نوالے ہی لیے تھے۔ کھانا میرے حلق سے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران ہی چچا بھی آ گئے تھے۔ میں چچا کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا فرق تھا ان میں اور میرے ابا میں۔ دولت کیسے انسان کو سر سے پیر تک بدل دیتی ہے۔ چچا نے آتے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا تو میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی کہ ساری عمر جس بھائی کو انہوں نے یاد بھی نہیں کیا، اور جب معذور بیٹے کا رشتہ لینے کی باری آئی تو بھائی یاد آ گیا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے جنہیں میں نے مشکل ضبط کیا۔ میرے لیے ان سب کے درمیان بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی چچی نے مجھ سے اچانک کہا کہ جاؤ مہوش، تم کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنی اس چمکتی قسمت پر دل کھول کر آنسو بہائے۔ کافی دیر تک کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ کامران بھی نہیں۔ وہ شاید وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ مجھے اس وقت اکیلے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل آنسو بہانے کے بعد آخر کار میں نے اسے اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ 2 دن کے بعد میں نے ٹھنڈے دل دماغ سے ساری صورتحال پر غور کیا۔ یہاں سب کچھ تھا۔ دولت کی چکا چون تھی، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، عالی شان گھر تھا، خوبصورت اور نوجوان ہمسفر تھا۔ بس اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ تھی کہ میرا ہمسفر معذور تھا۔ میں نے اس چیز پر بہت سوچا، یہ بھی سوچا کہ کیا مجھے یہ بات اماں ابا کو بتانی چاہیے، مگر بہت سوچنے کے بعد بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میری وہاں گاؤں کی زندگی سے یہ زندگی 1000 درجے بہتر تھی۔ بعد میں کامران نے مجھ سے اس موضوع پر کھل کر بات کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چچی نے مجھے شادی سے پہلے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بات پر وہ کچھ دیر کے لیے افسردہ ہوا تھا کہ امی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، کامران نے بتایا کہ جب وہ 20 سال کا تھا تو دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے گیا۔ وہاں سے واپسی پر ان کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کے ایک دوست کی موقع پر ہی وفات ہو گئی، دوسرے کی ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی اور کامران کی ٹانگیں اس قدر متاثر ہوئیں کہ وہ دوبارہ کبھی چل نہ سکا۔ اب میری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ کامران بہت اچھا محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ ان 4 سالوں میں اللہ تعالی نے مجھے بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا۔ شروع میں نے اماں ابا کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد جب میں اماں ابا سے ملنے اکیلی پاکستان گئی تھی تو تب میں نے انہیں بہانے سے بتایا کہ شادی کے بعد کامران کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی باڈی کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا تھا، اس لیے وہ آپ لوگوں سے ملنے پاکستان نہیں آ سکا۔ لندن میں میرے گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کامران نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکا ٹوکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے اماں ابا کی دل کھول کر امداد کی اور بہت اچھے طریقے سے اپنی بہنوں کو رخصت کیا۔ میرا بیٹا سالم 2 سال کا ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔